السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ایک پیاری سی نظم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا نام ہے برکھا رت۔ رت موسم کو کہتے ہیں، برکھا یعنی اچھا موسم، ٹھیک ہے، خوشگوار موسم۔ چلیں، اس کی ریڈنگ میں آپ کو کروا چکی ہوں پچھلے ویک میں، لیکن پھر میں آپ دوبارہ سے کروا دیتی ہوں کیونکہ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو کافی ہیلپ مل جائے گی اس سے۔ چلیں اب ہم اس کی ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ سنیں اس کی ریڈنگ۔ گرمی کی تپش بجھانے والی، سردی کا پیام لانے والی، پیام کہتے ہیں پیغام کو، قدرت کے عجائبات کی کان، عارف کے لیے کتاب عرفان، آئی ہے بہت دعاؤں کے بعد اور سینکڑوں التجاؤں کے بعد، برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، برپا یعنی چھایا ہوا ہے، گھنگھور گھٹائیں چھا رہی ہیں، گھنگھور گھٹائیں کالی گھٹائیں، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں، باغوں نے کیا ہے غسل صحت، کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت، خلت یعنی لباس کو کہتے ہیں، سبزہ سے ہے کوہ دشت معمور، کوہ دشت پہاڑ، جنگل اور پہاڑ، ٹھیک ہے؟ کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو، دشت کہتے ہیں جنگل کو، معمور کہتے ہیں بھرا ہوا ہے، چار طرف برس رہا ہے نور، نور مطلب روشنی، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل، جل تھل مطلب پانی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے، ساری دنیا یعنی ہے، گونج رہا تمام جنگل، کوئل کی ہے کوک جی لبھاتی، گویا کہ ہے دل میں بیٹھی جاتی، ابر آیا ہے گھر کے آسماں پر، ابر کہتے ہیں بادل کو، کلمے ہیں خوشی کے ہر زباں پر، یعنی ہر زباں پر خوشی کے کلمے ہیں، یعنی ہر کوئی خوش دکھائی دے رہا ہے۔ مولانا الطاف حسن حالی کی یہ نظم ہے برکھا رت، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ نے اسی طرح جیسا میں ریڈنگ کی ہے، آپ نے ریڈنگ کرنا ہے، اور اس کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ پھر میں ریپیٹ کروا دیتی ہوں آپ کو۔ اس کے مشکل الفاظ آپ نے کاپی میں لکھنے کے بعد، اس کے بعد پھر آپ نے اس کے کویشچن آنسر لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اور جو اس کو مشکل لفظ ہیں اس کو انڈر لائن کرنا ہے، اس کی املا آپ نے کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کاپی میں املا نہ کریں، بے شک آپ رف کاپی گھر میں ہی اس کی املا ہر چیپٹر کی کر لیا کریں۔ اس کے بعد نیٹ کاپیز پہ آپ نے الفاظ معنی لکھنے ہیں، الفاظ معنی آپ نے اس طرح لکھنے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اوپر عنوان لکھنا ہے، عنوان ہے برکھا رت، الفاظ کے معنی، تپش ہے گرمی کو کہتے ہیں، عجائبات عجیب چیزیں، گھنگھور گہرے بادل، خلت کہتے ہیں لباس کو، کوہ دشت کہتے ہیں پہاڑ اور صحرا، معمور کہتے ہیں بھرا ہوا، جل تھل پانی سے بھرا ہوا، اور لبھاتی یعنی کہ خوش کرتی، کسی چیز کو لبھانا، خوش کرنا، ٹھیک ہے؟ جب کہ اس کے الفاظ معنی آپ لکھ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ نے لکھنے ہیں اس کے مشق کی طرف آپ آ جائیں۔ پیج نمبر 29 پہ آپ دیکھیں، اس کی ہمیں مشق دی ہوئی ہے۔ سوال نمبر 1 ہے، گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا کیا نام ہے؟ بہت زیادہ آسان ہے، ٹھیک ہے؟ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب گرمی کی تپش ہو جاتی ہے، بہت زیادہ انسان تنگ آ جاتا ہے، پھر اپنے اللہ سے وہ دعا کرتا ہے، کس چیز کی؟ بارش کی دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم بارش کی دعا کرتے ہیں تو وہ کس لیے ہم کرتے ہیں؟ تاکہ گرمی کی تپش کم ہو جائے، گرمی کم ہو جائے اور سردی آ جائے، تو اس موسم کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بارش والا موسم، بارش کا موسم، ٹھیک ہے؟ گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا نام بارش کا موسم ہے، ٹھیک ہے؟ کویشچن نمبر 2 ہے، کس موسم میں بارش کی دعا مانگی جاتی ہے؟ تو یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے، آپ نے لکھنا ہے گرمی کے موسم میں بارش کی لیے دعا کی جاتی ہے، یا گرمی کے موسم میں بارش کی دعا مانگی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ کویشچن نمبر 3 ہے، بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو کیا امید ہوتی ہے؟ جب بادل آ جاتے ہیں آسمان پر، ٹھیک ہے، تو آپ کے دل میں کیا بات آتی ہے، آپ کے ذہن میں کیا بات آتی ہے؟ بارش کی آتی ہے نا، امید ہوتی ہے پیدا کہ اب بادل آ گئے ہیں، اب بارش ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے لکھنا ہے، آپ نے پراپر جواب لکھنا ہے، یہ نہیں کہ بس آپ نے شارٹ فارم میں 1-2 لفظ لکھ کر اور بس اس کا آنسر ہو گیا، نہیں، آپ نے پورا کویشچن سے ریلیٹڈ، آپ نے کویشچن شروع میں اگر کویشچن آتا ہے آپ نے اوپر سے کویشچن میں سے لکھنا ہے، اور باقی آپ نے پھر آگے آنسر لکھنا ہے۔ آپ نے لکھنا ہے بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو بارش کی امید ہوتی ہے، سمپل آپ نے اس طرح لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے کویشچن نمبر 4 ہے، جل تھل سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی بہت زیادہ آسان ہے۔ جل تھل سے شاعری کی کیا مراد ہے؟ جل تھل سے شاعری کی مراد ہے پانی، یعنی پانی سے بھرا ہوا۔ آپ لکھتے ہیں جل تھل سے شاعری کی مراد ہے پانی سے بھرا ہوا، ٹھیک ہے؟
یعنی ہر طرف جب بارش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، ہر طرف پانی بھر جاتا ہے نا، ہر طرف پانی ہی پانی ہو جاتا ہے، ہر طرف جل تھل مچ جاتی ہے، تو جل تھل سے شاعر کی مراد ہے پانی سے بھرا ہوا. ٹھیک ہے، یہ 4 کویسچنس ہیں اور بہت زیادہ ایزی ہیں. ایک ایک لائن کے اس کے شارٹ سے آنسر ہیں، یہ آپ نے خود کرنے ہیں. ٹھیک ہے، دس از یور ہوم ورک، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے، آپ کو میں نے بتا دیا ہے. سب سے پہلے آپ نے الفاظ معنی لکھے ہیں، وہ پچھلے ویک میں نے آپ کو کروائے تھے. ٹھیک ہے، جن بچوں نے نہیں لکھے ہوئے وہ دوبارہ لکھ لیں. الفاظ معنی سب سے پہلے اوپر لکھیں عنوان، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے الفاظ معنی، اس کے بعد آپ نے کویسچن آنسر کی طرف آ جانا ہے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے کویسچن نمبر 1 لکھنا ہے، گرمی کی تپش بجھانے اور سردی لانے والے موسم کا نام کیا ہے. اس کا آنسر نیچے لکھ کر آپ نے ایک لائن لگانی ہے. ٹھیک ہے پراپر. پھر اس کے بعد کویسچن نمبر 2 آپ نے لکھنا ہے، کس موسم میں بارش کی دعا کی جاتی ہے. اس کا بھی آنسر لکھ کر آپ نے لائن لگا دینی ہے. نمبر 3 ہے، بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو کیا امید ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بادل کے چھا جانے سے لوگوں کو جو امید ہوتی ہے وہ آپ نے لکھ کر اس کے نیچے پھر آپ نے لائن لگانی ہے. پھر نمبر 5 ہے، جل تھل سے شاعر کی کیا مراد ہے. تو جل تھل سے جو شاعر کی مراد ہے وہ بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے، آپ نے وہ لکھنی ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 کویسچنس لکھ کر آپ نے نیچے فنش لائن لگا دینی ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں، آپ آئیں سوال نمبر 2 پر. ٹھیک ہے، سوال نمبر 2 ہے یہاں پر، مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں. ٹھیک ہے، دس از یور ہوم ورک، جملے آپ کے ہوم ورک ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ نے کرنے ہیں. جملوں میں ہیں عجائبات ہے ایک ورڈ ہے، پھر ہے غسل صحت، کوہ دشت، کوئل اور ابر. ٹھیک ہے، کوئل ایک پرندے کا نام ہے، ابر کہتے ہیں بادل کو. ٹھیک ہے، کوہ دشت میں نے آپ کو بتا دیا ہے، صحرا اور پہاڑ. ٹھیک ہے، پہاڑ اور صحرا. ٹھیک ہے، غسل صحت یعنی آپ کو دیکھیں سب باغوں نے کیا ہے غسل صحت، یعنی جب دیکھیں جب بارش ہو جاتی ہے تو کس طرح ہر طرف سبزہ جو ہے وہ خوبصورت اور ہرا بھرا نظر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی ایک طرح سے باغوں نے غسل صحت لی ہے نا، یعنی غسل کیا ہے. ٹھیک ہے، بارش سے انہوں نے غسل لیا ہے. عجائبات کہتے ہیں عجیب چیزوں کو. ٹھیک ہے، میننگس میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اس کے جو ہیں آپ نے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب آپ آ جائیں. یہ الفاظ معنی ہیں، الفاظ معنی آپ کو میں نے کروائے ہوئے ہیں، اس لیے دوبارہ کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ نیکسٹ پیج پہ ہے متضاد الفاظ اور مترادف الفاظ. ٹھیک ہے، وہ الفاظ متضاد الفاظ انہیں کہتے ہیں وہ الفاظ جن کے معنی ایک دوسرے کی ضد یعنی الٹ ہوں. ٹھیک ہے، یعنی جس طرح ایک الفاظ آپ کو دیا گیا ہو اور اس کے اگر آپ الٹ لکھ دیں تو وہ اس کو کہتے ہیں متضاد. وہ متضاد کہلاتے ہیں، یعنی کسی بھی الفاظ کے کسی بھی لفظ کے الٹ الفاظ کو متضاد کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مترادف کیا ہوتا ہے، وہ الفاظ جن کے معنی یکساں یعنی ایک جیسے ہوں مترادف الفاظ کہتے ہیں. جیسے اگر کوئی لفظ آپ کو دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا ہی دوسرا ہی معنی یعنی اس کا اپنا معنی لکھ دیں تو اس کو مترادف کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ الفاظ جن کے معنی یکساں ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں مترادف الفاظ. ٹھیک ہے، تو یہ چلیں فی الحال ابھی آپ نہ کریں. ٹھیک ہے، ابھی آپ فی الحال صرف یہ کویسچن آنسر کر لیں ہوم ورک میں. ٹھیک ہے، اور الفاظ معنی جو ہیں جملے آپ نے ہوم ورک میں کرنے ہیں. ٹھیک ہے، یہ 4 کویسچن ہیں، سوال جواب ہیں، ایک ایک لائن کے ہیں، جسٹ ایک لائن کا آنسر ہے، ان کا اتنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ کر لیں گے ایزیلی. پھر بھی اگر آپ کو سمجھنا ہے تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، میں آپ کو دوبارہ بھی بتا دوں گی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح جملے بھی آپ نے خود ہی کرنے ہیں، کوشش کرنے ہیں کہ آپ خود کریں. اور اگر پھر بھی کسی بھی ورڈ کا آپ کو جملہ لفظ کا نہ آ رہا ہو تو انشاءاللہ آپ یہ بھی مجھ سے دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی. ٹھیک ہے، اچھا جی، پھر آپ نے اب کیا کرنا ہے، اسی طرح یہ جو ہم نے نظم آج پڑھی ہے برکھا رو. ٹھیک ہے، اس کے آپ نے کوشش کرنے ہیں کہ جو خاص الفاظ ہمیں دیے ہوئے ہیں، دیکھیں اس میں ہے تپش، عجائبات، گھنگور، اچھا خلت، کوہ دشت، معمور، جل تھل اور لباتیب. یہ کچھ الفاظ ہیں لیکن یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہیں، مشکل ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، ان کی ہی لفظوں کی آپ نے املا لکھ لینی ہے. گھر میں آپ نے پہلے ان کو سیکھنا ہے، رف کاپی پہ آپ نے اس کو لکھنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے اس کو زبانی لکھنے کی کوشش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو ہر لفظ لکھنا آئے. اور اسی طرح آپ نے اس نظم کی جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی جو نظم ہے برکھا رو، آپ نے اس کی ریڈنگ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں جو مشکل الفاظ، اس کے علاوہ اس میں بھی کچھ مشکل الفاظ اگر آپ کو لگتے ہیں اور نہیں لکھنے آ رہے یا پڑھنے نہیں آ رہے تو اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے اس کو رف کاپی کے اوپر املا لکھنی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کسی بھی بڑے بہن بھائی سے آپ نے کہنا ہے کہ وہ آپ کو بول دیں. ٹھیک ہے، یا آپ کے پیرنٹس ہوں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں وہ آپ کو بول دیں. ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے اس کو زبانی لکھنے کی کوشش کرنا ہے. تو اس طرح آپ کو آسانی ہو جائے گی، آپ کو ہر لفظ لکھنا آ جائے گا، آپ کو کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے،
اچھا انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے جو یہ ہیں پھر بھی انشاءاللہ میں آپ کو یہ بھیجوں گی جو اس کے میں نے آپ کو ہوم ورک دیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے کویشچنز آپ کو میں لکھ دوں گی اور پھر وہ آپ نے اس کے آنسر جو ہیں وہ خود ہی کرنے ہوں گے. صحیح ہے. اسی طرح یہ جملے جو ہیں تو یہ بھی آپ نے کرنے ہوں گے. اچھا کویشچن نمبر 3 پہ آ جائیں. آپ ذرا دیکھیں اس شعر کو نثر میں لے کر اس کی وضاحت بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں ایک شعر آپ کو دیا ہے. ابر آیا ہے گھر کے آسمان پر, کلمے ہیں خوشی کے ہر زبان پر. اب اس کی نثر آپ نے بنانی ہے کہ گھر کے آسمان پر ابر آیا ہے. ٹھیک ہے, یعنی گھر کے آسمان پر بادل چھا گئے ہیں اور ہر کوئی جو ہے وہ خوشی سے جھوم رہا ہے اور ہر کسی کی زبان پر خوشی کے کلمے ہیں. یعنی آپ نے اس کی وضاحت یہ کرنی ہے کہ جب آسمان پر بادل چھا جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بارش برستی ہے اور جب اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو ہر کوئی خوش ہو جاتا ہے, ہر کسی کی زبان یعنی ہر کوئی خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور ہر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی یہ نثر ہو سکتی ہے. یہ بے شک آپ کاپی پہ نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ صرف یہ کویشچن آنسر کر لیجیے گا اور اس کی الفاظ میں کر لیجیے گا. پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو بتا دوں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی. اچھا جی, اب ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اچھا جن بچوں نے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جن بچوں نے یہ الفاظ نہیں لکھے, یعنی خاص الفاظ جو دیے ہوئے ہیں اس کے معنی نہیں لکھے, ٹھیک ہے, آپ سے رہ گئے ہیں, تو کوشش کیا کریں کہ سب سے پہلے آپ الفاظ کے معنی لکھ لیں. اس سے جو ہے آپ کو میں نے بار بار بتاتی ہوں کہ جب بھی ہم ریڈنگ کرتے ہیں یا چیپٹر پڑھتے ہیں یا نظم پڑھتے ہیں تو اس میں اگر کوئی مشکل ہے, کوئی لفظ ایسا جو یہاں پہ جو دیے ہوئے ہیں خاص الفاظ ان میں سے آ جاتا ہے, تو اس کے معنی اگر آپ کو آئیں گے تو آپ ایزیلی جو ہے اس کا آپ کو مطلب سمجھ خود بخود آ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کا مطلب ہی نہیں آئے گا سمجھ, تو آپ پھر سوچیں گے کہ اس جملے کا مطلب, آپ کو پورے جملے کا مطلب سمجھ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, جب اس میں ایک لفظ ایسا مشکل آ جاتا ہے تو پھر اگر آپ کو اس کا معنی نہ آتا ہو تو آپ کو اس جملے کی سمجھ نہیں آئے گی. اس لیے میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں چیپٹر کے شروع میں جو خاص الفاظ ہوتے ہیں یہ اسی لیے دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ کو میں سمجھا دوں. میری کوشش پوری ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کے معنی بتا دوں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں پھر آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے, تو بس یہ آپ کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ یہ آپ ضرور کریے گا.